اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور آج ہم بات کرتے ہیں کہ ایک اللہ والے نے کہیں کسی محفل میں یہ بات کہا کہ میں نے 4 علم اختیار کیے اور دنیا کی ہر پریشانی سے چھٹکارا حاصل کر لیا۔ وہ 4 علم کون سے ہیں؟ نمبر 1، کہا میں نے سمجھ لیا کہ جو رزق میری قسمت میں لکھا ہے وہ نہ تو زیادہ ہو سکتا ہے نہ کم ہو سکتا ہے، اس لیے زیادہ کی طلب سے بے فکر ہو گیا اور رازق سے اپنا ناطہ جوڑ لیا۔ کہتے ہیں نا کہ ہیرے کی طلب نہ رکھیں، ہیرے والے کو تلاش کریں جس کے پاس ہیرا ہے۔ ہیرا تو گم بھی ہو سکتا ہے، ٹوٹ بھی سکتا ہے، لیکن ہیرے والا کسی کو مل جائے تو پھر ناظرین و سامعین وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ جس طرح کہ جو سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ کے غلام تھے نا، ایاس، تو ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی نے یوں ہیرے دربار میں پھیلائے اور کہا کہ جس کو جتنا چاہے وہ اٹھا لے، جس کا جتنا جی چاہے اٹھا لے۔ تو غلام ایاز نے نہیں اٹھایا، باقی سب نے اٹھایا۔ کہا تو نے کیوں نہیں اٹھائے؟ تو کہنے لگا کہ حضور مجھے ہیرا نہیں چاہیے، مجھے ہیرے والا چاہیے۔ تو رزق کی طلب کیجئے لیکن اپنے آپ کو خوار نہ کیجئے، اپنا کنیکشن رازق سے مضبوط کر لیجئے، جوڑ لیجئے، رزق خود بخود آپ کے پاس آئے گا۔ دوسرا یہ فرمایا کہ اللہ کا دیا ہوا جو حق مجھ پر ہے وہ میرے سوا کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا، اس لیے میں اس حق کی ادائیگی میں مشغول ہو گیا۔ نماز دوسرے نے نہیں پڑھنی، آپ نے پڑھنی ہے۔ روزہ دوسرے نے نہیں رکھنا، آپ نے رکھنا ہے۔ زکوٰۃ صاحب نصاب ہے، آپ نے ادا کرنی ہے۔ صاحب استطاعت ہے تو حج آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ حج بدل کا معاملہ بھی ہوتا ہے، روزوں کے کفاروں کا معاملہ بھی ہوتا ہے، لیکن اگر آپ صحت مند ہیں تو آپ نے خود کرنا ہے۔ حقوق العباد آپ نے خود ان کی ادائیگی کرنی ہے، خیال رکھنا ہے، کوئی دوسرا نہیں رکھے گا، آپ نے خود رکھنا ہے۔ جب آپ نے رکھنا ہے تو پھر رکھیے، پھر اس کی ادائیگی میں مشغول ہو جائیے۔ تیسرا یہ ہے کہ فرمایا کہ ایک چیز مجھے ڈھونڈ رہی ہے، وہ میری موت ہے، میں اس سے بھاگ تو سکتا نہیں، لہٰذا موت کے ساتھ سمجھوتہ کر لیا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم کہیں پر بھی ہوگا نا، کہیں پر بھی ہو، موت تمہیں آ لے گی۔ فرمایا کہ تم اگرچہ مضبوط قلعوں میں اپنے آپ کو قید کر لو، موت آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ایک بال برابر بھی آگے پیچھے، لمحہ برابر بھی آگے پیچھے نہیں ہوگی، جب اس کا وقت آئے گا تو آ کر رہے گی۔ تو کہا کہ موت کی تیاری کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھی چیز، میرا اللہ مجھ سے باخبر رہتا ہے، چنانچہ میں نے اس سے شرم رکھی اور برے کاموں سے ہاتھ اٹھا لیا، اور کہا کہ میں خلوت میں بھی اللہ تعالیٰ سے مجھے شرم محسوس ہوتی ہے، میں گناہوں سے محفوظ رہتا ہوں۔ ہماری خلوت اور ہماری جلوت ایک جیسے نہیں ہوتی۔ لوگوں کے سامنے بڑے نیک بنے پھرتے ہیں، اکیلے میں جو جی چاہے کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حق رکھتا ہے کہ ہم اس سے شرم محسوس کریں۔ تو یہ 4 چیزیں فرمائے، 4 علم میں نے اختیار کر لیے، اللہ رب العالمین نے تمام پریشانیاں، مصائب و آلام مجھ سے دور کر دی ہے۔ تو ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان 4 چیزوں کو اختیار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ کہف
اور سورہ کہف کی آیت نمبر ہے 59 کا فرسٹ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھے، آیت نمبر 59 ہے اور مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائے۔ اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا۔ اسے موعدن پڑھیں گے، وقف کی صورت میں موعدہ پڑھا جائے گا۔ آخر میں علامت وقف ہے، اندر 59 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 59 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ اوپر آپ دیکھیں عین ہے، یہ رکوع کی شارٹ فارم ہے، رکوع نمبر 8 یہاں پر مکمل ہو رہا ہے۔ کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ واو ایک کلمہ، تل کا دوسرا، القرا تیسرا، اہلکنا چوتھا، ہم پانچواں، لما چھٹا، ظلموا ساتواں، جعلنا آٹھواں، لی نواں، مہلکی 10واں، موعدہ 11واں۔ کل یہاں پر 11 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، اچھا ملا کر پڑھنے کی صورت میں تلکا میں کاف پر زبر ہے، اس سے القرا کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، را پر کھڑا زبر ہے اور اوپر مد کی علامت ہے۔ یہ مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں۔ منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اور میکزیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن میں را پر کھڑا زبر را کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، اہلکنا علیحدہ، ہم علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، اہلکناہم۔ نون کھڑا زبرنا اور نون الف زبرنا دونوں طریقوں سے پڑھنا لکھنا درست ہے۔ لما ظلموا، وا علیحدہ، جعلنا علیحدہ، وجعلنا ملا کر پڑھیں گے، لی علیحدہ ہے، مہلکی علیحدہ، ہم علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، لمہلکہم موعدن۔ لمہلکہم میں میم ساکن ہے، اسے موعدن کی میم کے ساتھ ملائیں گے، میم کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کیا جائے گا، اسے ہم پڑھیں گے لمہلکہم موعدن۔ یہاں وقف کریں گے تو لمہلکہم موعدہ پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، اہلکناہم، لما ظلموا، وجعلنا لمہلکہم موعدا۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر آج کا سبق ہم نے مکمل لکھ لیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اسماء۔ اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں؟ تو تل کا پہلا اسم ہے
دوسرا اسم ہے القرا، تیسرا اسم ہے ہم ضمیر، اور چوتھا اسم ہے مہلکی، یہاں پر نمبر 3 ہی آئے گا ہم ضمیر پر، اور پانچواں اسم ہے موعدہ۔ تو کل 5 اسما موجود ہیں۔ نمبر 1 تلکا، نمبر 2 القرا، نمبر 3 ہم اور ہم ضمیر، نمبر 4 مہلکی، نمبر 5 موعدہ، ناظرین و سامعین یہ 5 اسما ہیں اور ہم نے یہاں پہ لکھ دیے۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، تو ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ہم اسما لکھ چکے ہیں۔ اب افعال جو ہیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں 3 لگ رہے ہیں۔ اہلکنا پہلا فعل ہے، ظلموا دوسرا، جعلنا تیسرا، تو 3 افعال ہیں۔ ظلموا میں ذرا پیش صحیح نہیں لکھا ہوا، تو اس کو ہم دوبارہ ڈارک کر لیتے ہیں۔ اچھا جی، اب آ جائیے نمبر 1 اہلکنا، نمبر 2 ظلموا، اور نمبر 3 جعلنا۔ تین افعال ہو گئے، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف واو، دوسرا لما، واو نمبر 1 آئے گا، تیسرا لی، 3 حروف ہیں۔ نمبر 1 واو، نمبر 2 لما، اور نمبر 3 لی۔ 5 اسما، 3 افعال، 3 حروف، تو کل ملا کر ناظرین 11 کلمات ہیں۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسما کی جانب۔ پہلا اسم ہے تلکا۔ ناظرین عربی میں وہ اسم کہ جس کے ذریعے کسی کی جانب اشارہ کیا جائے، اس اسم کو اسم اشارہ کہتے ہیں، اور زیادہ ہوں تو اسماء اشارہ کہتے ہیں۔ تو تلکا جو ہے یہ بھی اسم اشارہ ہے، یہ واحد مؤنث دور کے لیے ہے، واحد مؤنث بعید کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ اور تثنیہ مؤنث کے لیے آتا ہے تانکا، اور جمع مؤنث کے لیے آتا ہے اولائکا، ٹھیک ہے۔ اچھا ناظرین، یہاں پر تلکا جو ہے یہ بعید مؤنث کے لیے ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے وہ، اس کا معنی ہوتا ہے وہ، لیکن بعض اوقات کوئی اہم چیز ہوتی ہے، قریب ہوتی ہے، لیکن اس کی جو ہے ناظرین اہمیت یا اس بات کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے بھی تلکا استعمال ہوتا ہے۔ تو تلکا کا معنی یہاں پر یہ بھی کیا گیا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آگے آئے گا۔ تو تلکا کا معنی اصل معنی ہے وہ۔ اس کے بعد قرا، یہ جمع ہے قریہ کی، قریہ کہتے ہیں گاؤں دیہات بستی، اور قرا بستیاں، بہت سے گاؤں، بہت سے دیہات، بہت سی بستیاں، ہم کہتے ہیں قریہ قریہ، بستی بستی، تو قریہ اس کا مفرد ہے، جس کا معنی ہے بستی یا کوئی علاقہ یا کوئی جگہ۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم، جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہم اور ہم دونوں شکلیں ہوتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں اہلکناہم لمہلکہم، دونوں صورتیں یہاں پر موجود ہیں۔ اور اگر منفصل ہوگی تو صرف ہم کی شکل میں ہوگی۔ ہم یا ہم اس کا معنی ہوگا وہ سب ان سب انہیں۔ مہلک،
مفعل کے وزن پر ہے، اس میں جو ہے وہ ظرف ہے، اس میں ظرف مہلک، لیکن یہاں پر اس کا معنی ہلاکت کیا گیا ہے۔ ویسے اس کا معنی ہونا چاہیے ہلاکت کی جگہ یا ہلاکت کا وقت، لیکن یہاں پر اس کا معنی ہلاکت کے ہے۔ اس کے بعد اگلا جو اسم ہے وہ ہے موعدہ۔ موعد مفعل کے وزن پر ہے، اس میں ظرف ہے، اور یہ اس میں ظرف زماں ہے، کیونکہ یہ وقت بیان کر رہا ہے کہ وعدے کا وقت، جو وقت مقرر ہے وعدے کا وقت، اسے موعد کہتے ہیں۔ اس کے بعد آ جائیے ناظرین افعال کی جانب۔ اہلکنا فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم نے ہلاک کیا، ہم نے ہلاک کیا۔ اچھا جی، اس کے بعد ظلموا فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے انہوں نے ظلم کیا یا ان سب نے ظلم کیا۔ ظلم یظلم ظلمن، ظلم اس کا مصدر ہے جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ جعلنا فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہم نے کیا یا ہم نے بنایا۔ اب آئیے ناظرین چلتے ہیں حروف کی یعنی واو کا معنی ہے اور، لما کا معنی ہے جب، لما کا معنی ہے جب، لی علت کے لیے، واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی کے لیے واسطے۔ ناظرین 5 اسماء، 3 افعال، 3 حروف، تو کل ملا کر 11 کلمات ہیں۔ 11 کلمات میں کل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 کلمات ایسے ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، نمبر 1 قرآن میں کریہ، نمبر 2 ظلموں میں ظلم۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ واو زبر وا، تا لام زیر تل، کاف لام زبر کل، و تل کل، قاف پیش کو، را کھڑا زبر را، قرا، و تل کل قرا، حمزہ ہا زبر آہ، لام کاف زبر لک، نون کھڑا زبر نا یا نون الف زبر نا، ہا میم پیش ہم، آہ لک نا ہم، لام میم زبر لم، میم الف زبر ما، لما، زوا زبر زوا، لام زبر لا، میم وا پیش مو، ظلمو، لما ظلمو، واو زبر وا، جیم زبر جا، عین لام زبر ال، نون الف زبر نا، وجعلنا، لام ذلی، میم ہا زبر مہ، لام ذلی، کاف زید کی، لمہلی کی، ہا میم زیر ہم، لمہلکہم، میم واو زبر مو، عین زر عی، دال 2 زبر دن، موعدن، لمہلکہم موعدا، وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا۔ موعدن پڑھیں گے، وقف کی صورت میں موعدہ پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، تو آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی اور ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔
تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور تل کا یہ، القرا بستیاں، اہلکنا ہم نے ہلاک کر دیا، ہم انہیں یعنی ان بستیوں کو، لما جب، ظلموا انہوں نے ظلم کیا، وا اور جعلنا ہم نے کیا، لی واسطے، مہلکی ہلاکت، ہم ان کی، موعدہ وقت مقرر۔ ناظرین و سامعین یہ حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور یہ بستیاں ہیں جب ان بستیوں والوں نے ظلم کیا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک میعاد مقرر کر دی تھی۔ اور یہ بستیاں ہیں جب ان بستیوں والوں نے ظلم کیا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک میعاد مقرر کر دی تھی۔ ناظرین و سامعین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ اور با محاورہ ترجمہ ہم عرض کر چکے ہیں، اور اب تفسیر جو ہم عرض کر رہے ہیں آیت نمبر 57 سے 59 کی، ٹھیک ہے نا۔ 57 میں ناظرین کیا تھا کہ جس میں فرمایا تھا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کو اپنے رب کی آیات سے نصیحت کی گئی تو اس نے صرف عناد کی، بغض کی وجہ سے منہ پھیر لیا۔ اچھا ایک تو ہوتا ہے نا کہ بات سمجھ نہیں آ رہی، ٹھیک ہے نا، اور بندہ نہیں مان رہا، وہ ایک علیحدہ بات ہے ناظرین، وہ پھر سمجھ آتی ہے تو مان جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے سمجھ آ رہی ہے اور صرف دشمنی کی وجہ سے نہیں مان رہا، یہ بہت برا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ اپنے رب کی آیات، اس کے رب کی آیات پیش کی گئی، ساری نشانیاں پیش کی گئیں، اس کے باوجود اس نے ان سے منہ پھیر لیا اور ان کاموں کو بھول گیا جن کو اس کے ہاتھ آگے کر چکے تھے۔ اپنی پرانی روش کو دیکھ لے، پرانی زندگی دیکھ لے، زندگی میں کیا کرتا آیا ہے وہ، اور اس کے بعد بھی ساری نشانیاں آنے کے بعد بھی، آیات آنے کے بعد بھی پھر بھی نہیں مان رہا، منہ پھیر رہا ہے، تو پھر بڑا ظالم شخص ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب ایک بندہ اپنی برائیوں میں، اپنی سرکشی میں بہت آگے بڑھ جاتا ہے نا، تو فرمایا کہ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے تاکہ وہ اس کو سمجھ نہ سکے، اور ان کانوں میں گرانی ہے، یعنی دل تو ہے لیکن پردے ڈال دیے، اب انہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ اور اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ کان تو ہیں لیکن اللہ رب العالمین نے اس میں گرانی پیدا کر دی کہ وہ حق بات کو سن نہیں سکتے۔ دلوں پر پردے ہیں تو حق بات کو سمجھ نہیں سکتے، اور کانوں میں گرانی ہے تو حق بات کو سن نہیں سکتے۔ اچھا اسی موضوع کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ دیکھیں تو سورہ بقرہ کے آغاز میں بھی ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، سورہ بقرہ آیت نمبر 7، کہ اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، غشاوہ پردہ ڈال دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو ناظرین و سامعین یہاں پر یہ بتایا کہ ان کے دل تو ہیں لیکن پردہ ڈال دیا، ان کے کان تو ہیں لیکن سننے کی، یعنی حق بات سننے کی صلاحیت سے چلے گئے۔ اسی طریقے سے ناظرین ان کی سماعت تو ہے، ان کی بصارت تو ہے، دیکھنے کی قوت تو ہے، لیکن حق چیز کو دیکھنے کی صلاحیت ان سے سلب کر لی جاتی، کیوں کہ وہ سرکشی میں حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ اب ان کا حال کیا ہے کہ آپ انہیں صحیح راستے کی طرف اگر بلائیں گے تو وہ کبھی ہرگز اس راستے پر نہیں آئیں گے۔ اب ناظرین و سامعین ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ جب ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے، ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دی، تو پھر وہ ایمان نہ لانے میں تو معذور ہوئے۔ اب ان کی مذمت کیوں کی جا رہی ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی شدید گستاخی کی کہ اس کی سزا کے طور پر ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دی، جیسا کہ اس آیت میں بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، سورہ نساء آیت نمبر 155، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ ان کے کانوں میں ڈانٹ لگانے، ان کے دلوں پر پردہ ڈالنے سے یہ مراد نہیں کہ حصی طور پر ان کے کانوں میں ڈانٹ لگا دی تھی اور ان کے کانوں میں پردے ڈال دیے تھے، بلکہ اس سے مراد یہ کہ وہ کفر اور معصیت کو اچھا جاننے اور ایمان اور اطاعت کو برا سمجھنے کے عادی ہو چکے تھے، اور اللہ کی آیات سے مسلسل منہ پھیرنے کی وجہ سے، اعراض کرنے کی وجہ سے ان کی گمراہی اس قدر پختہ ہو چکی تھی کہ ان پر کوئی بات اثر ہی نہیں کرتی تھی، اور ان کی اس کیفیت کو اللہ رب العالمین نے دلوں پر پردہ ڈالنے اور کانوں میں گرانی پیدا کرنے سے تعبیر فرمایا۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نیکیوں کی طرف نہیں آتے، لیکن اگر آپ ان کو سمجھائیں تو آ جائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ ان کو سمجھانے بیٹھیں تو ایک دم بدتمیزی پر اتر آتے ہیں اور کسی حال میں بھی نیکی کی طرف نہیں آتے، طاعت کی طرف نہیں آتے، تو پھر ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا، اور آپ کا رب بہت بخشنے والا، رحمت والا ہے۔ اب اگر ان کے کرتوتوں پر ان کا مؤاخذہ کرنا چاہے تو ضرور ان پر جلدی عذاب بھیج دیتا، بلکہ ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے، وہ اس سے سر منہ ٹلنے کا وقت نہیں پائیں گے۔ اب ناظرین و سامعین، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بخشش کو مبالغے کے صیغے کے ساتھ فرمایا، نہیں بہت بخشنے والا، اور رحمت کو مبالغے کے ساتھ تعبیر نہیں فرمایا۔ اس کی وجہ یہ کہ بخشنے کا معنی یہ کہ کسی سزا اور عذاب کو ترک کر دینا، اور سزا اور عذاب دینے کی غیر متناہی صورتیں ہیں، اور غیر متناہی چیزوں کو ترک کرنا ممکن ہے، اور رحم فرمانے کا معنی یہ کہ انعام اور اکرام دینا، کسی ایک چیز کو عطا کرنے سے یہ معنی حاصل ہو جاتا ہے۔ اس معنی کے حصول کے لیے غیر متناہی چیزوں کا دینا ضروری نہیں ہے، اور جب کسی کو بخش دیا تو اس کا معنی یہ کہ اس کو جتنی سزائیں دی جا سکتی تھی ان سب کو چھوڑ دیا، اس لیے بخشنے کو مبالغے کی صیغے کے ساتھ تعبیر فرمایا اور رحمت کو مبالغے کے ساتھ تعبیر نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے بہت بخشنے کی دلیل یہ ہے، اہل مکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام سے بہت عناد رکھتے تھے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان سے مؤاخذہ کرنے میں جلدی نہیں کی، بلکہ فرمائے کہ ان سے مؤاخذہ کرنے کا ایک وقت مقرر ہے۔ اس سے مراد یا تو آخرت ہے یا دنیا میں غزوہ بدر کے موقع پر اور مسلمانوں کی فتح کے دیگر مواقع پر، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست کی ذلت سے دوچار کیا۔ اور ظاہر ہے کہ ناظرین پھر یہ بھی ہے نا کہ وعدے کا وقت مقرر ہے۔ دنیا میں اس امت پر حضور نبی علیہ السلام کی رحمت کے صدقے میں اجتماعی عذاب نہیں آئے گا۔ قرآن کریم میں ہے 9ویں پارے میں کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ اللہ رب العالمین کا کام نہیں کہ ان کو عذاب دے اے محبوب اس حال میں کہ آپ ان میں موجود ہیں، تو اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، لیکن جزوی طور پر آزمائش اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ بستیاں ہیں، جب ان بستیوں والوں نے ظلم کیا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اس سے مراد پہلے لوگوں کی بستیاں ہیں، یعنی قوم سمود ہے، قوم لوط کی بستیاں ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ 8واں پارہ بقیہ جو نصف ہے اس کو پڑھیں تو آگے آپ کو بیان آئے گا، خاص طور پر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ قوم ہود کے حوالے سے جسے عاد اولی بھی کہتے ہیں، پھر اس کے بعد قوم صالح کے حوالے سے جسے عاد ثانی بھی کہتے ہیں، پھر اس کے بعد قوم لوط کے حوالے سے، پھر اس کے بعد قوم شعیب کے حوالے سے، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جو پے در پہ عذابات کا سلسلہ تھا۔ تو ناظرین اس سے پہلے جو نوح علیہ السلام کی قوم تھی، عاد اولی تھی، عاد ثانی تھی، یعنی قوم ہود اور قوم صالح اور قوم لوط اور قوم شعیب، ان سب کو تو ملیامیٹ کیا گیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو جب ان لوگوں نے اہل مکہ کی طرح ظلم کیا تو ہم نے ان کو ایک وقت معین کی مہلت دی، اور جب وہ ایک وقت معین تک اپنے کفر اور ظلم سے تائب نہیں ہوئے تو پھر ہمارے عذاب نے برے طریقے سے ان کو اپنی گرفت میں لے لیا۔
ناظرین یہ مثالیں سمجھائی جا رہی تھی کہ آپ اپنی یعنی اہل مکہ کو کہ تم اپنی اس ہٹ دھرمی سے، سرکشی سے، بغض و عداوت سے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکامات سے اعراض کرنے سے باز آ جاؤ، ورنہ تمہارا حال بھی پھر روز قیامت ویسا ہی ہوگا، تمہیں عذاب سے دوچار کیا جائے گا، لہٰذا اب سنبھل جاؤ اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی طرف لوٹ کر آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر استقامت نصیب فرمائے، اپنے اور اپنے محبوب علیہ السلام کی اطاعت اور اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجئے نمبرز کو، جوائن کیجئے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں کہ اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون اور کہاں سے؟ راولپنڈی سے مفتی جی صاحب بات کر جی رہی ہوں۔ جی مفتی سنائیے۔ صاحب میں نے عرض کرنی تھی، میری والدہ صاحبہ کو نا فالج ہو گیا 2 ہفتے سے، تو اللہ آپ ان تعالیٰ کے لیے دعا فرمائیں۔ میں 2 ہفتے سے ان کے ساتھ مصروف ہوں اور اپنے پاس میں لے آئی ہوں ان کو۔ اب دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے ہمت۔ میری بہن یہ تو آپ کو دنیا میں جنت کما رہی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ محترمہ کو صحت عافیت عطا فرمائے اور آپ کو ہمت طاقت عطا فرمائے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَتِلْكَ الْقُرَىٰ اہلکنا نا کو ذرا کھینچیے جی، اہلکناہم لما ظلموا وجعلنا لمہلکہم موعدا موعدا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا۔ ترجمہ، اور یہ بستیاں ہیں، جب ان بستیوں والوں نے ظلم کیا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا اور ہم نے ان کو ہلاکت کے لیے ایک میعاد مقرر کر دی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ جی کہاں سے؟ السلام علیکم۔ جی کہاں سے؟ حیدرآباد سے۔ کیا نام ہے بیٹا؟ عبد الرحمان۔ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ موعدا۔ جزاک اللہ خیر۔ وتیل کل نہیں ہے، وتل کل قرا، اس کو ذرا صحیح پڑھ لیجیے گا۔ جزاک اللہ بیٹا، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہاں سے؟ میں لیورپول سے بات کر رہی ہوں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ شہیدہ۔ چلے بیٹا سنائیے۔ میں لائیو ہوں؟ جی جی لائیو ہیں آپ، ٹھیک ہے سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنائیے۔ سکرین پہ آ نہیں رہا۔ تو بیٹا آپ قرآن شریف سے دیکھیں نا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صحیح وال سے جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر
4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arqtv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. اور ناظرین یوٹیوب پر آپ ہمیں اگر دیکھنا چاہیں اس پروگرام کو تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ اور ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے. اس پروگرام سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.